بسم اللہ الرحمن الرحیم فنعم المولا و نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں اپنی رضا کے لیے اپنی یاد میں محبت میں یہاں جمع ہونے کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود اور سلام سرور انبیاء حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل یہ کرم ہوا۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس ارشاد پاک میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ایک بڑی غلط فہمی دور کی اور ہدایت فرمائی کہ علم اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کر عمل کیا جائے۔ اگر علم ہو اور اس پر عمل نہ ہو تو ایسے انسان کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہوں۔ تورات انجیل میں تمام ہدایت موجود تھی، گزشتہ انبیاء ان کی ہدایت کو ماننے اور نہ ماننے والوں کے انجام اور پھر مستقبل میں مکمل ہدایت کی خوشخبری، لیکن وہ علماء ایسے تھے کہ سب علم رکھنے کے باوجود اپنے اعمال بدل چکے تھے، بلکہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو ہدایت تھی اسے چھپاتے تھے، راہب ہدایت کے فرمان پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھ جاتے تھے، جو اس لیے ان کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا، اس لیے کہ علم ہونے کے باوجود غلط اعمال کی سزا دگنی ہے، اور یہ حال اس وقت ہی نہ تھا بلکہ آج بھی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو علم رکھتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، مگر عمل اس کے برعکس ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام زیادہ خوفناک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن پاک کے علم کی حفاظت کے متعلق ہدایت فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کا خوف نہ فرمائیں، ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں اور وہ اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، ارے تیری ماں تجھے روئے، میں تجھے اہل مدینہ میں سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا، تو نے نہیں دیکھا کہ یہود اور نصارہ نے اپنی کتابوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ بھید یہ ہے کہ وہ لوگ علم کے غرور اور رعونت میں پھنس گئے ہیں اور نور علم اور معرفت سے محروم ہو گئے ہیں۔ حالانکہ عالم کا جس قدر علم زیادہ ہوتا ہے اسی قدر اپنے آپ کو جاہل اور بے اعتبار دیکھتا ہے، بلکہ عوام سے بھی اپنے آپ کو خطرہ میں زیادہ پاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر راستے میں وہ دو شخص کنویں میں گر پڑے، ایک اندھا اور ایک بینا، تو لوگ اندھے سے زیادہ اس شخص کو ملامت کریں گے جو آنکھوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے بندے علماء ہوتے ہیں۔ اس ارشاد ربانی اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علم ہی بصیرت ہے، روشنی ہے، جس کی لو میں چل کر انسان مدعا کو پہنچتا ہے۔ پھر علم ہی ایک ایسا اندھیرا ہے، ایک ایسی دلدل ہے جس میں پھنس کر انسان صراط مستقیم سے بہت دور ہو جاتا ہے، بلکہ گدھا بن جاتا ہے، دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تاکہ انسان ایسے حضرات سے محفوظ رہ کر زندگی گزارے۔ وجہ صاف ہے کہ سینہ صاف نہ ہو تو علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، بلکہ دگنا مجرم بنتا چلا جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سینہ صاف ہو، نظر صاف ہو، دماغ صاف ہو، کان صاف ہو، زبان صاف ہو۔ شیطان اور نفس کی وجہ سے جو مہریں، زنگ، غبار، اندھیرا ہے، اس سے نجات حاصل ہو۔ پھر تو جوں جوں عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، خشیت ربانی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان صراط مستقیم پر ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور رضائے الہی بھی حاصل کرتا ہے۔ اب یہ صفائی کس طرح ہو سکتی ہے؟ صرف یاد الہی سے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس کثرت سے کہ نجات حاصل ہو جائے۔
یہی اس محفل کا مقصد ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے اور جویائے حق جو ہیں وہ جمع ہو کر کثرت سے ذکر الہی کریں، تاکہ شیطان اور نفس سے ان کو وحشت ہو، نفرت ہو اور اصل تابع داری میں زندگی گزارنا اپنی سعادت سمجھے۔ الحمدللہ کہ حاضرین مجلس کو یہ توفیق ہوئی، اب اس موقع سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اب شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔